نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عاطف مجید۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل رائل پالمسٹ ایم ایچ خان صاحب۔ خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو دوست احباب عاطف مجید کو دیکھتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔ اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ ورلڈ ود عاطف پہ آ جائیں، ورلڈ ود عاطف کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے کویسچن بھی لیں گے، جواب بھی ہوں گے آپ کے، جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں سارا کچھ اس چینل پہ ملے گا ورلڈ ود عاطف پہ۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم۔ خان صاحب اگر میں بات کروں، سب سے بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے میٹنگ ہوئی ہے جیل کے اندر نہیں، ہاسپٹل کے اندر، ہاسپٹل ہیں پی کے ایل آئی۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو اندر ہیں جیل کے اندر، جہاز چودھری، سرفراز چیمہ، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان کی رہائی کی بات چل رہی ہے، بڑے معاملات چل رہے ہیں۔ نومبر کا مہینہ ہے، کیا شاہ محمود پی ٹی کی کماں سنبھالنے جا رہے ہیں؟ کیا عمران خان کی نومبر میں رہائی ہونے جا رہی ہے؟ پی ٹی میں کوئی چینجنگ آ رہی ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیں 2 نومبر کو جو وینس ہے نا، وہ لبرا میں جا رہی ہے، تلا راشی اپنے ہاؤس میں۔ وینس تو محبت کی دیوی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نومبر اور دسمبر جو ہے سیاسی حوالے سے کافی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں آپ کے، گرما گرمی ہوگی، کچھ چینجنگز آئیں گی، کچھ فیصلے ہونا چاہیں گے، خان صاحب کو سزائیں بھی آئیں گی، اس کے بعد مذاکرات بھی آئیں گے۔ کیوں پہلے سزائیں آئیں گی، پھر کیوں مذاکرات آئیں گے؟ خان صاحب کو دبانے کی کوشش کی جائے گی کہ دبا کے پھر اپنی مرضی کے جو، یعنی کہ جیسے آپ نے بھی شاہ محمود قریشی کا، ظاہر ہے یہ وائس چیئرمین ہے میرے خیال سے، جی تو گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی جو ابھی اتنی پاور رکھتے ہیں، یا وہ ایک پارٹی ایک نئی بنا کے اس کو لیڈ کریں، وہ تو زبردستی تو جو مرضی کر لو، پبلک کو دیکھنا نا، پبلک کا انٹرسٹ کہاں ہے؟ پبلک اس چیز کو بھی نہیں مانے گی، اصل پبلک۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہیں تو پی ٹی آئی ہے، عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہے۔ اب تم جتنی مرضی جماعتیں بنا لو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عمران خان باہر آئے گا، وہ کہے گا میری جماعت ہے، کوئی بھی اے بی سی جو بھی کہہ دے، پی ٹی آئی کا، اس کے جھنڈے کے نیچے یہ جو ہے، جو خان کو چاہتی ہے پبلک، عوام، وہ نہیں چینج ہوتی۔ جی خان صاحب، اگر میں عمران خان کے زائچوں میں بات کروں، عمران خان کی نومبر میں رہائی کوئی نظر آ رہی ہے؟ 5 نومبر کو نا سیارہ مریخ، دیکھو نومبر کے پہلے ویک میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ وینس جا رہی ہے لبرا میں، جس سے ذہن رکھنے والے لوگ کوئی حل نکالیں۔ جو 5 نومبر کو مریخ سیارہ جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، جس سے یہ ہوگا کہ اس کو آسان یہی کہہ سکتا ہوں کہ ذرا پریشر خان صاحب پہ جتنا دیا جائے گا نا، تو خان صاحب پریشر لے لیں گے۔ کیا پریشر لے لیں گے؟ ہاں پریشر لے لیں گے۔ یہ نہیں کہ مجھے میم نے معاف کر دے میں باہر آ رہا ہوں، پریشر لے لیں گے۔ اب خان صاحب کو چاہیے کہ 5 نومبر سے لے کے عمران خان صاحب کو 11 مارچ تک اگریسو گفتگو نہ کریں، پریشر ہی لے لیں، اگریسو فرنٹ فٹ پہ نہ جائیں، جس سے یہ ہوگا کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے گی۔ کیا؟ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے گی؟ بخلاہٹ کا شکار ہو جائے گی۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ نومبر میں ہی 2 سیارے ریکٹوگریڈ بھی ہو رہے ہیں۔ 9 نومبر کو مرکری ریکٹوگریڈ ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، اور 11 نومبر کو جوپیٹر کا ریکٹوگریڈ ہونا ہے۔ یہ اتنی باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ عام نہیں ہے۔ اور نومبر کے ہی مہینے میں 28 نومبر کو ایک سیارہ سیدھا بھی ہو رہا ہے، وہ سیٹرن ہے۔ اب سیٹرن کا سیدھا ہونا شاہ محمود قریشی کو تقویت دیتا ہے، سیٹرن کا سیدھا ہونا شہباز شریف کو تقویت دیتا ہے۔ ادھر مریخ کا غروب ہونا مغرب میں عمران خان پہ پریشر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں، لیکن میں اپنی پیشن کو ہی دے رہا ہوں۔
چاہے آپ نے وہ بنا لی، خٹک صاحب نے کیا بنا لی تھی، جماعت اپنی کیا نام تھا، پارلیمنٹیرین، ہاں، چاہے جہانگیر ترین صاحب نے بنا لی، کیا بنا لی، IPP. تو اسی طرح یہ شاہ محمود قریشی کی بھی کوئی بنا لو گے حال وہی ہوگا دونوں جیسا. یہ دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوگی، شاہ محمود کو فرنٹ بنایا جائے گا، لیکن مقصد یہی ہوگا کہ مذاکرات کریں، چیزیں چلائیں، بعد میں عمران خان کو نکالا جائے. اچھا PTI یعنی کہ الگ نہیں گروپ. سنا محمود رشید بھی ہاسپٹل چلے گئے. جی محمود رشید بھی ہاسپٹل پہ چلے گئے. تو بس یہ سارے اب ہاسپٹل جائیں گے، پھر وہاں پہ کوئی میٹنگ بن جائے، کچھ بن جائے اکٹھے. اور ظاہر ہے آپ نے کہا اسد کیسر یا عمر، اسد عمر وہ بھی فعال ہے، وہ بھی ہیں. فواد چودھری جوپیٹر میں ہیں، لیکن کوئی اس کا کوئی آپ کو یہ بیل منڈے چٹتی نظر نہیں آ رہی. اب سر میں بات کروں، ایک آپ نے عمران اسماعیل بھی بتا دی. جی عمران اسماعیل بھی ہے، محمود مولوی بھی ہے. کچھ اسد عمر گہری تھے لیکن وہاں معاملہ چل رہا ہے سر. لیکن ان ساروں میں جو بہتر ہے نا، جس کو تھوڑا پبلک بھی لائک کر لے، تو وہ اسد عمر. اچھا جو تھوڑا بہتر ہے. خان صاحب اگر میں بات کروں، اب یہ جو معاملہ چل رہے ہیں، ایک تو PTI کے اندر بڑی لڑائی چل رہی ہے. اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اسد عمر 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. ایک بات ہوگی، 1/12 کے بعد میں نے کیا کہا تھا، 1/12 ہی آئے گا تو خان کے لیے کچھ کر سکتا ہے. فواد چودھری 2 مشتری کا مالک ہے، جو مشتری 11 نومبر کو ریکٹوگریڈ کو اتنا پڑا. عمران اسماعیل آلسو 1/12 کا مالک ہے، لیکن وہ گورنر بھی رہے، بڑا تھا، لیکن عوام کا دل ہی دکھا ان سے. اسد عمر سے کوئی اتنا نہیں ہے میرے مطابق، جو میں سمجھتا ہوں نالج میں. جی بات کیجیے. خان صاحب اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سہیل افریدی کی کیبنٹ مکمل ہوگی، انہوں نے اوتھ اٹھا لیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں کہا جا رہا تھا پہلے ان کی طرف سے کہ عاقب اللہ جو اسد کیسر کے بھائی ہیں ان کو وہ لینے سے کترا رہے تھے کیبنٹ میں. اسی طرح پھر فیصل ترکئی، شہرام ترکئی کے بھائی، ان کو بھی کترا رہے تھے لینے سے، لیکن بعد میں ان کا بھی اوتھ ہو گیا. علی مین گنڈاپور اور فیصل سہیل افریدی کے کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ اور برسٹر سیف جو جس کو بڑا قریب سمجھا جا رہا تھا، سننے میں آ رہا تھا کہ وہ مذاکرات کروائیں گے، برسٹر سیف کو نہیں لیا گیا. دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے، میری ایک پیشن کوئی اور پوری ہو گئی. میں نے ایک بات کی تھی کہ سہیل افریدی نا 1/3 کے خانے کے مالک ہے، علی مین گنڈاپور 1/12 کے خانے کے مالک ہیں. ساری اڈیالہ کی چابی ہونے کے پاس ہے. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ سہیل افریدی سے ذرا بڑھ کے کم مارے. اب جس دن انہوں نے عمران خان سے پہلی دفعہ ملنے جانا تھا، بڑھ کے مار کے صبح رہ گئے. میں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو گارنٹی دیں گے تو کوئی مسئلہ ہوگا. بڑھ کے مارنی شروع کی. میں نے کہا ان کو اب نقصان کیا ہوں گے؟ ایک تو ایک کمزور وزیر اعلیٰ، اپنی مرضی کی کابینہ نہیں بنا پائیں گے. یہ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا 4-5 دن بالکل بالکل کہا تھا، اپنی مرضی کی کابینہ نہیں بنا پائیں گے. بالکل آپ یہ میں نے کہا تھا. اور پھر یہ بھی کہا تھا اپنی مرضی کی بڑے بڑے سیکٹری بھی نہیں لگا پائیں گے. بالکل یہ بھی کہا ہوا ہے. بالکل کہا ہوا. پھر میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ اپنی مرضی کی جو کہیں گے جی ہمیں صوبے کو یہ چاہیے وہ چاہیے پیسہ وغیرہ، وہ بھی مشکل پڑ جائے گی. ایسے کیوں؟ میں نے کہا تھا یہ گارنٹی دیں گے تو بھی معاملہ حل ہوگا. عمران خان صاحب سے جب ملاقات نہیں ہو رہی، وہاں پہ کیا کہتے ہیں چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں. عجیب عجیب، جی ان کی کابینہ نہیں بن رہی. گورنر راج علی کہانیاں آ رہی تھی راستے میں. تو پریشر میں ان کو ظاہر ہے ملے گا. 1/3 کے خانے کے مالک ہیں. پہلے بھی کہا تھا 1/3 کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ حل کرے گا 1/12. اب 1/12 میں آپ اسد عمر لے آئے ہیں، علی مین ہے، عمران اسماعیل 1/12 ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس کو عوام میں پذیرائی حاصل نہیں ہے. 4 تاریخ کو منگل والے دن دوبارہ سہیل افریدی پھر جائیں گے میرا خیال ڈالا، ڈیفینیٹلی جائیں گے خان سے ملاقات کرنے کے لیے. پھر ملاقات ہوگی. اچھا اب یہ بات بڑی اہم ہے. دیکھو دن بڑے خوب آ رہے ہیں. منگل پہلے آیا اڑ گئے، پھر آیا جمعرات اڑ گئے، پھر آ گیا منگل. اور 4 نمبر ایسے انج ہی ہو گئے. انڈیا سے 3 میچ پہ گئے اتوار والے دن، سیدھے ہی انج ہو گیا. اب کہنے کا مطلب یہ اب بن گئی ہے کابینہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر، ٹھیک ہے، سہیل افریدی کی مرضی کے بغیر. تو اب جب سارا سسٹم ٹھیک کر لیا جائے گا تو پھر سہیل افریدی سے وہ بھی ملا دیا جائے گا. بلا دیا جائے. پھر اگر منگل سے پہلے اور بھی کچھ چیزیں رہیں گی اس کو ٹھیک کرنے کے بعد اگلے منگل پا دے گا یا اگلی جمعرات پا دیں گے. کیونکہ منگل اور جمعرات عمران خان صاحب کے لکی ڈیز میں شامل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. خان صاحب ایک بات اور بتاؤں، سہیل افریدی شنی کا مالک ہے. اب اس کے بعد 28 نومبر تک پاور نہیں ہے. 28 نومبر کے بعد اگر اس کو انہوں نے کوئی اپنی پھر گراؤنڈ ٹھیک کی، پچ کو ٹھیک کیا سہیل افریدی میں،
تو پھر کوئی بہتری آئے گی. 28 نومبر تک فضیل افریدی کو آپ سمجھے کمزور وزیر اعلیٰ. سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کی آپس میں ٹسل چل رہی ہے. احمد چٹھا کو انہوں نے ہٹایا عمران خان کی طرف سے, آگے آ کے جی میرے ساتھی ہیں, اور انہوں نے گولیاں بھی کھائی ہیں وزیر آباد میں. عظمیٰ خان نے بھی آ کے اس بات کی کر دی. پھر سلمان اکرم راجہ وضاحتیں دے رہے ہیں. علی ظفر نے لسٹ دینی ہوتی ملاقات کے لیے, وہ اور لسٹ دے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور لسٹ دے رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ میں نے کہا ہے پی ٹی آئی میں گروپنگ ہو چکی ہے, پہلے بھی کہا تھا, ٹھیک ہے, کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب 2 وکیل ہیں سمجھدار ہیں, ایک علی ظفر ہے, ایک سلمان اکرم راجہ, دونوں وکیل ہیں, سمجھدار وکیل ہیں, پایا کے وکیل ہیں, اور ایک کا بیان اور ایک کا بیان اور ہے. کیا مطلب؟ ایک علیمہ باجی کے ساتھ ہے, دوسرا کن کے ساتھ ہے. سلمان اکرم راجہ کو یہی کہا گیا نا کہ علیمہ باجی کے گروپنگ کا والا معاملہ ہے, اور ان کا کیا کہا گیا علی ظفر کے حوالے سے؟ انہوں نے اپنی لسٹ دی تھی, لسٹ انہوں نے دے دی تھی. اچھا, تو بات یہ ہے کہ ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ جب ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو آپ اب ان دنوں میں کوئی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی کسی سے؟ نہیں ہوئی ہے, جمعرات والے دن ہوئی ہے. جی جمعرات والے. کس کی؟ عظمیٰ خان ان کی بہن. ہاں, اب باجی عظمیٰ جو ہیں وہ کچھ کہیں تو پھر ان کی بات کو بھی سوچا جائے گا, لیکن عمران خان صاحب بھی اپنے کارڈ اندر سے مکمل کہہ رہے ہیں, سب نو پتر چکائی جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کی کر رہے ہیں پتر چکائی جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک. سارے کہتے ہیں اسی خان آ رہا ہے نومبر میں, سارے کہتے ہیں اسی ہیرو, لیکن ہیرو کون ہے؟ وہ عمران خان. خان نومبر جا رہا ہے. عمران خان چیک کر رہا ہے کون کی کر رہا ہے, کون کی نہیں کر رہا ہے. عمران خان نومبر جا رہا ہے. سزا آ رہی ہے. سزا رہی. خان صاحب میں کویشچن لیتا ہوں. السلام علیکم خان صاحب. انہوں نے لکھا جی آصف, اچھا جی عطا بھائی, شہزاد بھائی, کیا سی ایم اور ایس ایم اگر آپس میں شادی کریں تو ٹھیک رہیں گے؟ ایم اور ایس جے پیار محبت کریں تو ٹھیک رہے گا کیا؟ وہ آستہ بول یار, میں تو ذرا سی ایم چیف منسٹر سوچ رہا تھا, پتہ نہیں کی کہی جا رہے ہیں. آستہ آستہ سی ایم اور سی ایم اور ایس. سر سی ایم مریم نواز کے اپنا صدر سے شادی ہوئی ہے, ایس ہے نا وہ بھی. ہاں تو یہی ہوگی بات. ہاں تو یہ کیا سوال کیا ہے؟ انہوں نے یہی لکھا, وہ ویسے بات چھیڑخانی کہہ رہے تھے نا. سی ایم نہیں, سی آگے کو پورا نام ہوگا, سی سے انہوں نے ایک اپنا لفظ نہیں, اس نے کیا سی ایم آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ سی پھر کوئی سی کا پہلا لفظ ہوگا, ایم دوسرا لفظ ہوگا, یہ میل یا فیمیل ہو سکتی ہے. دوسری چلو سی ایم آپس میں کر سکتے ہیں شادی, آگے چلو, کیونکہ سی جوپیٹر سے, ایم سورج سے. سی اور ایس کر سکتے ہیں. سی جو ہے اب دیکھیں سی میں بھی 2 چیزیں. اب جیسے سی سے کاف کی آواز بھی نکلتی ہے اور سی سے چے کی آواز بھی نکلتی ہے. اب اگر کاف اور ایم, سی ایم کیا پوچھا آپ نے دوسرا؟ سی اور ایس کر سکتے ہیں نا. سی اور ایس, اگر کاف کے ساتھ ایس کی شادی ہو رہی ہے تو پنگا پڑے گا, چے کے ساتھ ایس کی شادی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. ایم اور ایس ان کے پیار محبت ہوگا. پیار تو بہت کرتے تھے, محبت بھی بہت کرتے, ٹھوکتے بھی بڑا قسم ٹپکا ہٹیاں, رشتہ پسند نہیں مجھے. آگے چلو, لڑائی ہوتی. چلو جی ماشاء اللہ جی. اچھا جی, آگے لکھا جی آئی ایم لیو. سر لیو کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا جی پروگرام. اچھا جی, آگے لکھا جی, انہوں نے لکھا جی ہم دونوں لیو ہیں, بہت جھگڑا ہوتا ہے انڈیا سے. بات یہ کوئی ایک جو ہے اپنا نیم کا الفابیٹ چینج کرے اور وہ اگلے کویشچن میں آپ ڈالیں کہ آپ دونوں کے نیم کیا ہیں تاکہ میں ٹھیک کر لوں. ہمیرا ہاشمی نیم ہے جی, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 27 جولائی 4 AM. وہ کہیں میرا اسٹار بتائیں. 27 جولائی سے آپ لیو ہیں اور ہمیرا ہاشمی کے حوالے سے 1/12 کے خانے کی مالک ہے, وہاں پہ آپ کینسر ہیں. نیم آپ کا کینسر میں ہے اور ڈیٹ آف برتھ لیو میں ہے, لیکن آپ ڈیول اسٹار کی ہیں, نام میں پاور زیادہ ہے. جادو ٹونا بہت ہوتا ہے, کیا جادو ٹونا ہے؟ مراد علی نام لیا. اب مراد علی نام میں آپ سورج کے ہو اور آگے علی میں آپ مریخ ہے, تو مراد علی کو ذرا غصہ زیادہ آتا ہے, جو جادو ٹونوں چھڑ دے. ہمارا نذیر نام ہے جی, 13/5/2009 کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی, اور سمیرا نذیر گنگیال, اور 10ویں کلاس کا ایگزام ہے ان کا, 13/5/2009. یہ شبیر احمد گنگریال کے کوئی ہے؟ سمیہ نذیر پورا, سوری سمیہ نذیر, 13/5/2009. 2 سال بعد بہترین انشاءاللہ. ہاں سب پیغام کیا ہے؟ پیغام میرا یہ ہے کہ عمران خان کے لیے بات کروں گا کہ جو بھی عمران خان کو چاہتے ہیں, جو خان صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں, تو گروپنگ سے اوائڈ کریں, ایک صف پہ کھڑے ہوں, ایک بات کریں, جو بھی چینجنگز نہ لیں تو خان آئے گا,
نہیں تو آپ کی پارٹی کمزور کرتے جائیں گے. لیکن خان کی پارٹی کمزور ہو جائے, خان کمزور نہیں ہوئے گا. میرا پیغام پاکستان زندہ باد.